بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کیا ہے؟ انسان کے اندر سے رذائل کو ختم کرنا اور فضائل کی تحصیل کرنا تصوف کہلاتا ہے۔ رذائل کیا ہوتے ہیں جی؟ غرور، تکبر، شیخی خورا پن، بڑبولا پن، ریاکاری، عجب، دھوکہ، جھوٹ۔ اور فضائل کیا ہوتے ہیں جی؟ شجاعت، توکل، سچ اور بہادری اور اسی قسم کے جو اچھی عادات ہیں۔ اب ان کی جو تحصیل کرنا ہے نا، اس کے سلسلے میں جو محنت کرنا ہے نا، اس محنت کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو اس کے آثار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں۔ تو حدیث جبرائیل، جس میں 4 سوال جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ تو آپ تصوف کو احسان سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 کام قرآن شریف میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، دوسری کہ کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، اور چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرے۔ یعنی کہ جب وہ دعائے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا، تو ان میں سے اس دعا میں یہ 4 چیزوں کی دعا تھی، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 کام ہیں۔ تو تصوف کو آپ تزکیہ کہہ دیں، طریقت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ اگر وہ طریقت پر استقامت اختیار کرتے تو ہم ان کو ڈھیروں پانی پلاتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کی آزمائش کر سکیں۔ تو جو طریقت ہوتی ہے وہ شریعت ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ جو وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو بھئی اگر وہ طریقت پر، اگر وہ طریقے پر استقامت اختیار کرتے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ شریعت اسلامی کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی طریقت شریعت سے ہٹ کر ہے مردود ہے۔ طریقت وہی مقبول ہے جو شریعت کے تحت ہے، جو شریعت کے تحت نہیں ہے وہ اس کو وہ 2 نمبری ہے، وہ 1 نمبری نہیں ہے، وہ 2 نمبری ہے۔ جیسے ہر کام میں 2 نمبری ہوتی ہے، تو پاکستانی تو ویسے بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ 2 نمبری میں بڑے ماہر ہیں، کہا یہ جاتا ہے۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ 2 نمبری والے نہیں ہیں، مگر وہ 2 نمبری والے تھوڑے ہیں، لیکن وہ آگے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو 1 نمبر ہے نا، انہوں نے میدان کو خالی کیا ہوا ہے، تو 2 نمبروں نے میدان جو ہے نا سنبھال لیا ہے، تو اس لیے وہی نظر آتے ہیں۔ تو زیادہ تر پاکستانی وہ 1 نمبر ہیں، یہ 1 نمبر قوم ہے، یہ 2 نمبر قوم نہیں ہے، لیکن وہ 2 نمبر والے لوگوں کے یعنی کہ غلبے کی وجہ انہوں نے میدان چھوڑ دیا ہے، انہوں نے غلبہ پا لیا ہے۔ 1 نمبر والوں نے میدان چھوڑ دیا ہے، 2 نمبر والوں نے غلبہ پا لیا ہے، تو ہر طرف وہی چھائے نظر آتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کرنا یہ نہیں جچتا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ جو میدان ہے یہ 2 نمبر لوگوں کے لیے خالی نہیں رکھنا چاہیے۔
تو اللہ کرے میں بھی ایک نمبر ہوں تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بھی ایک نمبر والوں میں شامل فرمائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو تصوف ہے وہی احسان ہے، وہی تزکیہ ہے، وہی طریقت ہے۔ تو اس کی تحصیل کے لیے ایک تو یہ ہے نا کہ انسان خود دیکھے کہ یار میرے اندر خرابیاں کیا ہیں، یعنی کیا میں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا ہوں، کیا میں غرور و تکبر میں مبتلا ہوں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غرور یہ ہے کہ درست بات کو قبول نہ کرے، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اب جو میرے ایکٹس ہیں، میرے کام ہیں، میری دنیا میں میرا 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں میرے دل سے یعنی کہ میرے دل میں پیدا ہونے والی جو نیتیں ہیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا میں خود یعنی کہ اندازہ لگاؤں گا، یا میں کسی ماہر استاد کے زیر نگرانی اپنے ان نیتوں کو ٹٹولوں گا اور پھر اس کے مشورے سے ان نیتوں کی تصحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایسے تصحیح کرنے والے استاد کو پیر کہتے ہیں، اور جو اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہے اس کو مرید کہتے ہیں۔ تو اس میں جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت توبہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک استاد ہوتا ہے، وہ گواہ بھی بن جاتا ہے۔ تو بیعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر کی جاتی ہے، واسطے سے، اس پیر کے واسطے سے کی جاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں جو پیر ہے اس کو کیسے ڈھونڈا جائے گا، ایک نمبر کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا طریقہ بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر موٹا موٹا دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو آپ پہلے تو اس کو فرض کو حاصل کریں نا، پھر آپ جس شخص کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں، اپنے رذائل یا کو دور کرنے کے لیے یا اپنی نیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے مشورے سے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ وہاں جا کر اس پیر صاحب کے پاس 3 دن رہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ کیا وہ شریعت اسلامی کے مطابق اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر وہ ایسا ہی ہے تو پھر دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اس سے مناسبت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ مناسبت کس کو کہتے ہیں؟ مناسبت کہتے ہیں کہ جی ایک بندے ہوتے ہیں، وہ دو ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اس کا مزاج اور ہے، اس کا مزاج اور ہے، تو پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب مزاج بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، تبھی وہ پیری مریدی چل سکے گی، ورنہ وہ کچھ کہے گا، وہ کچھ کہے گا، بات نہیں بنے گی۔ وہ کہے گا جی پیر صاحب میرے دل میں یہ بات آ رہی، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ جو بات بتائے گا وہ مرید کو طبعی طور پر اپیل نہیں کرے گی۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ کہے گا بھائی جان بات نہیں بنتی۔ تو استاد اور شاگرد کے درمیان ایک رشتہ مناسبت کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس پر یہ تو لمبی بات ہے جی، اب یہ 9 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، آپ لوگ کہیں گے دیکھو جی اس نے 9 منٹ ہمارے کھا لیے، تو بھائی جناب کیا کروں میں، ایک تو میں جو ہے نا وہ بولتا بھی آہستہ آہستہ ہوں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بات چلتی رہے گی، تو آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔